قرآن میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام جس کا ہے وہ شیطان ہے. کسی پیغمبر کا بھی نام نہیں دی دبایا. ہاں سارے پیغمبروں کے نام جمع کریں نا, جتنی دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں اس سے زیادہ شیطان کا نام آیا ہوا ہے. تو آپ کو نکال سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. یہ آپ ابھی آئے ہیں, گھر میں داخل ہوئی ہیں, تو میں یہ ویڈیو دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں اچانک آیا کہ کیا کوئی بہت کوانٹیٹیو ریسرچ کرتے ہیں حضرت ہمارے انجینئر مرزا صاحب. ہاں جی. تو یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ شیطان کا جو نام ہے جی جی قرآن مجید میں اتنا زیادہ آیا ہے کہ تمام انبیاء کے نام آپ ملا لیں. تو میں فوراً گیا تنزیل.net پہ. اب دیکھیں نا یہ چیزیں تو مشکل نہیں رہ گئی. اب آپ تنزیل پہ دیکھیں, یہ شیطان کا لفظ میں نے ڈالا ہے اور اس کے بعد اب آپ دیکھیں فوراً اس نے ریزلٹس دے دیے کہ شیطان کا جو لفظ ہے وہ تقریباً 63 آیات میں آیا ہے اور 70 ٹائمز آیا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ صرف موسیٰ کا نام دیکھیں, حضرت موسیٰ کا آپ ڈالیں اور آپ سرچ ڈالیں تو یہ ریزلٹ دے رہا ہے کہ جی 136 ٹائم جو ہے حضرت موسیٰ کا نام جو ہے شیطان کے نام سے 2 ٹائمز جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ہمیں مل رہا ہے, صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ قرآن مجید میں نام جو ہے وہ شیطان کا آیا ہے, اور ایون تمام پیغمبروں کو ملا لیں تب بھی نہیں ہے. دے کہ مطلب یہ ہے کہ ان کے دن میں یہ ہوتا ہے پتہ نہیں اگلے نے کوئی ریسرچ تو تھوڑی کرنی ہے. اگلے مطلب ایسے لگتا ہے جیسے ایک بندہ کو بہت کوانٹیٹیو ریسرچ کر کے بیٹھا ہے. اللہ ہدایت دے اس بندے کو. اس پہ انشاءاللہ العزیز ڈاکٹر صاحب ہمارا میرے خیال ہے ایک پروگرام دوبارہ کرتے ہیں, اور آئی تھنک لیٹس وی نیڈ ٹو ڈسکس فیو مور تھنگس. ہمیں کچھ چیزیں اور بھی کور کرنی ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ. تو سون انف ہم انشاءاللہ ایک اور پروگرام کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کا جو ذکر خیر ہے نا وہ سینکڑوں دفعہ ہے. آپ کی صفات کے ساتھ بھی آپ کا نام آیا ہے نا, یا ایھا المزمل, یا ایھا النبی, یا ایھا المدثر, یا ایھا الرسول. اور پھر صرف قرآن پاک میں 300 ٹائمز سے زیادہ تو قل آیا ہے, نبی تم فرما دو. چونکہ نبی علیہ السلام اس وقت سیکنڈ پرسن تھے, تھرڈ پرسن تو ہے ہی نہیں تھے. تو اس کے لیے آپ کا نام جو آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے اس کا بار بار نام لے کے تو بات نہیں کی جاتی. نام تو اس کا لیا جاتا ہے جو تھرڈ پرسن ہو, وہاں پہ موجود نہ ہو. تو سب سے زیادہ اگر آپ پیغمبروں کی بات کرتے ہیں نا تو پیغمبروں میں سب سے زیادہ ذکر خیر نبی علیہ السلام کا ہے, کیونکہ پورے قرآن کا تانا بنا آپ کے گرد گھوم رہا ہے. لہذا یہ کہنا بھی ویسے غلط. بعض لوگ کہتے ہیں نا حضرت موسیٰ کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ ہے, یہ نہیں کہنا چاہیے. یہ کہنا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام مبارک سب سے زیادہ ہے, ذکر سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کا ہی ہے. ہاں یہ بھی میں ایک ٹروتھ ریویل کر رہا ہوں پیغمبروں میں سے, یہ میں پیغمبروں سے بات کر رہا ہوں, ورنہ تو سب سے زیادہ ذکر اللہ کا ہے قرآن میں, اللہ کا نام. اور اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کا ذکر ہے نا تو شیطان کا ہے, کیونکہ اللہ کے مقابلے میں تو وہی کھڑا ہے نا. کبھی اسے شیطان کہہ کے بلایا گیا, کبھی ابلیس کہہ کے, کبھی طاغوت کہہ کے, اور کئی ناموں کے ساتھ. پھر جمع کے سیغے کے ساتھ بھی شیاطین جو اس کی اولادیں ہیں. بلکہ آپ جتنے انبیاء کا ذکر قرآن میں پڑھیں گے نا, ہر نبی کے ذکر کے ساتھ اللہ نے ضرور یہ کہا ہے کہ اس کے مقابلے پہ شیاطین کھڑے ہوئے, شیطان ورگلاتا تھا, یہ کرتا تھا. تو تمام انبیاء کے نام جمع بھی کریں, سینکڑوں دفعہ آپ ان کو جمع کریں, تو ہر دفعہ جب ان کا ذکر آئے گا شیطان کا ذکر ساتھ اس لیے آئے گا کہ انبیاء کی مخالفت کے اوپر کون کھڑے ہوئے. قرآن میں بار بار آیا کہ جنوں اور انس میں سے شیاطین کھڑے ہوئے ہیں. لیکن شیطان کا نام جو قرآن میں آیا نا وہ فضیلت کے طور پہ نہیں بلکہ اس کے حربوں سے بچنے کے لیے ہے. جس طرح سورہ الاعراف میں آیا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قصہ آدم اور ابلیس اس لیے بیان کیا تاکہ اے اولاد آدم, جس طرح تمہارے ماں باپ کو ورگلا دیا تھا نا شیطان نے, تمہیں نہ ورگلا دے. تو پورے قرآن کا تانا بانا جو ہے وہ توحید کے گرد ہے, فکر آخرت کے گرد ہے, دنیا کی مذمت پہ ہے, اور شیطانی چالوں کے اگینسٹ ہے. انبیاء کے بھی جو واقعات بیان ہوئے ہیں وہ اس لیے تاکہ ان کی زندگیوں سے آپ یہ سبق سیکھیں کہ انہوں نے شیطان کو کس طرح ہینڈل کیا تھا, یا شیطان نے ان کو کن کن تکلیفوں پہ ڈالا, اور انہیں صبر کیا اور اللہ کے لیے کھڑے رہے. تو اس اعتبار سے سب سے زیادہ ذکر اللہ کا ہے, پھر شیطان کا ہے. اور پچھلے دنوں مجھے کسی نے بتایا, جس طرح ایک بھائی نے کلپ بنایا ہے, جی آپ نے کہا کہ جی قرآن میں سب سے زیادہ نام شیطان کا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ میرا کوئی کلپ کا ایک چھوٹا سا جز کاٹنا یہ علمی خیانت ہے. میں ایک پوری بات کانٹیکسٹ میں کر رہا ہوں, اس کے دوران ایک بات ہوئی ہے. آپ وہ پورا کلپ, پھر وہ کلپ کوئی اتنا لمبا نہیں ہے, میرا 10-12 منٹ کا ہے, شاید اس سے بھی کم ہوگا.
جس میں میں نے بتایا تھا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے حذیفہ ابن یمان کو 12 منافقین کے نام بتائے تھے، اور پھر میں اس میں کہہ رہا تھا کہ اس میں بڑے سخت الفاظ ہیں کہ میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں. میں آج اس کو ڈیٹیل میں نہیں جاتا. اور پھر میں نے بتایا کہ اس طرح کی جتنی احادیث ہیں اگر اس سے کسی کو چڑ ہوتی ہے تو پھر امام بخاری امام مسلم سے چڑ کرے، اور یہ آپ نبی علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہوں گے کیونکہ آپ علیہ السلام نے یہ پیش گوئیاں بتائی ہیں. اب یہ بخاری میں جو حدیث ہے 2812 کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف، حضرت علی کی جماعت کو جنت کی طرف والی جماعت اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت. دوست کی جماعت نہیں ہم کہتے، ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. بھل جتنا نبی علیہ السلام نے کہا اتنے تو الفاظ بول سکتے ہیں، باغی اور دوزخ کی طرف بلانے والی. تو میں اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا تھا کہ ان حدیثوں سے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے نا تو وہ نبی علیہ السلام سے نعوذ باللہ ٹکر لے رہا ہے. تو ہم تو نہیں ٹکر لیں گے، ہم تو کہیں گے کہ ہم غیبی خبروں پہ ایمان لاتے ہیں، یہ دلائل النبوہ کی خبریں. میں نے کہا یہ تو اسی طریقے سے ہے جیسا کہ کسی کو شیطان کے نام سے چڑ اور وہ کہ جی قرآن اتنی مقدس کتاب ہے، اس میں تو شیطان کا نام ہے تو میں اس میں سے نکال دوں. تو قرآن میں شیطان کا نام آنے سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. تو اس میں نے فی البدی بولتے ہوئے بات کی کہ قرآن پاک میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ شیطان کا نام آیا. تو ایک بندہ جو ہے نا جناب کیلکولیٹر لے کے بیٹھ گیا کہ جناب وہ تو شیطان تو اتنی دفعہ آیا، حضرت موسیٰ کا نام زیادہ ہے. مجھے اس سے بائی چانس یاد آ گیا. میرے بھائی آپ ایگزیکٹ اگر ناموں کا معاملہ دیکھتے ہیں تو شیطان صرف شیطان کے نام سے نہیں، شیاطین کے نام سے، طاغوت کے نام سے، ابلیس کے نام سے، الغرور کے نام سے، کتنے سے. اور یہ میں وہاں پہ کوئی ضرب تقسیمیں لگانے نہیں بیٹھا ہوا تھا. میں اب بھی اپنی بات پہ قائم ہوں کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ قرآن پاک میں جو ذکر آیا ہے، ذکر بد اس کو کہتے ہیں، ذکر خیر نہیں، وہ شیطان کا ہے تاکہ بچایا جائے. آپ جتنے انبیاء کا بھی ذکر لے کے آئیں گے نا تو انبیاء کے اگینسٹ بھی شیاطین کھڑے ہوئے ہیں. تو آپ اس تھیم کو فالو کرتے ہیں، نہ کہ آپ کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ تو مجھے بھی پتا ہے، میں نے اس سے بھی پہلے کئی لیکچر میں بتایا کہ سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا ہوا ہے. تو وہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں. اس طرح کے آپ کام کریں تو مجھے ایک تسلی ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے پلے کوئی شے نہیں ہے. اب آپ اس قسم کی چولیں مارنے جو گے رہ گئے، مارو چولاں اور بیزتیاں کراؤ. جب اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا بات لے کے بیٹھا، کوئی موضوع نہ شروع ہوا نہ ختم ہوا. ٹھیک ہے. اور واللہ اگر میں اس طرح کی غلطیاں نکالنی شروع کروں نا، میں نہ کوئی پرانا بزرگ چھوڑوں نہ کوئی نیا بزرگ چھوڑوں. ٹھیک ہے. اور لیکن ہم نے یہ کام کرنا نہیں ہے، اس قسم کے لیول کے اوپر ہم اترتے نہیں ہیں کیونکہ یہ بات پھر وہ دوسری طرف چلی جاتی ہے. سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے کسی بندے کا، کوئی ایشو ہو جاتا ہے اور کسی کو سمجھنے میں غلطی لگ جاتی ہے، وہ کہنا کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے، الفاظ کچھ نکل جاتے ہیں. اور تو اس میں آپ اس تھیم کو فالو کریں کہ بات کیا ہو رہی تھی. اس طرح کے آپ کام کریں گے تو اپنی بے عزتی خود کروائیں گے. اب آئیں موسیٰ علیہ السلام کی طرف. موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں ایگزیکٹلی تو میں نے نہیں گنا، ہم کورس کی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے اس وقت کالجز میں، یونیورسٹیز میں، کہ آلموسٹ 136 ٹائمز آیا ہے. اب یہ بھی کوئی غلطی نہ نکال لے، اوپر نیچے 2-4 ہو سکتے ہیں، تو آلموسٹ اتنے قریب آیا ہے. اس کے بعد سب سے زیادہ نام جس کا آیا نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. یہ ان دو پیغمبروں کا سب سے زیادہ، اور ذکر خیر بھی پیغمبروں میں سب سے زیادہ انہی دو کا ہے نبی علیہ السلام کے بعد. اس کے پیچھے جینون ریزن ہے. ان دو پرسنالٹیز کے اوپر اسپیسیفکلی جتنے آسمانی مذاہب ہیں، جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، مسلمان ہوں، وہ متفق ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں آیا 25 دفعہ. ویسے تو متفق حضرت آدم پہ بھی ہیں، باقیوں پہ بھی ہیں،